ایک نیک عورت کا واقعہ ہے جو بڑی کثرت سے عبادت کرنے والی تھی۔ جب اس کا انتقال ہونے لگا تو اس نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا، اے وہ ذات جو میرا توشہ اور میرا ذخیرہ ہے اور اسی پر میرا زندگی اور موت میں بھروسہ ہے، مجھے مرتے وقت رسوا نہ کیے اور قبر میں مجھے وحشت میں نہ رکھیو۔ جب وہ انتقال کر گئی تو اس کے لڑکے نے یہ اہتمام شروع کر دیا کہ ہر جمعہ کو وہ ماں کی قبر پر جاتا اور قرآن پاک پڑھ کر اس کو ثواب بخشتا اور اس کے لیے اور سب قبرستان والوں کے لیے دعا کرتا۔ ایک دن اس لڑکے نے اپنی ماں کو خواب میں دیکھا اور پوچھا، اماں تمہارا کیا حال ہے؟ ماں نے جواب دیا، موت کی سختی بڑی سخت چیز ہے، میں اللہ کی رحمت سے قبر میں بڑی راحت سے ہوں، ریحان میرے نیچے بچھی ہوئی ہے، ریشم کے تکیے لگے ہوئے ہیں، قیامت تک یہی برتاؤ میرے ساتھ رہے گا۔ بیٹے نے پوچھا کہ کوئی خدمت میرے لائق ہو تو کہو۔ اس نے کہا کہ تم ہر جمعہ میرے پاس آ کر قرآن پاک پڑھتے ہو، اس کو نہ چھوڑنا۔ جب تو آتا ہے سارے قبرستان والے خوش ہو کر مجھے خوشخبری دینے آتے ہیں کہ تیرا بیٹا آ گیا۔ مجھے بھی تیرے آنے کی بڑی خوشی ہوتی ہے اور ان سب کو بھی بہت خوشی ہوتی ہے۔ وہ لڑکا کہتا ہے کہ اس طرح ہر جمعہ کو اہتمام سے جاتا تھا۔ ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ بہت بڑا مجمع مردوں اور عورتوں کا میرے پاس آیا۔ میں نے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو، کیوں آئے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہم فلاں قبرستان کے آدمی ہیں، ہم تمہارا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں، تم جو ہر جمعہ کو ہمارے پاس آتے ہو اور ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہو، اس سے ہم کو بڑی خوشی ہوتی ہے، اس کو جاری رکھنا۔ اس کے بعد سے میں نے اور بھی اہتمام شروع کر دیا۔ ایک اور عالم دین فرماتے ہیں، ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ ایک قبرستان کی سب قبریں ایک دم شق ہو گئیں اور مردے ان میں سے باہر نکل کر زمین میں سے کوئی چیز جلدی جلدی چن رہے ہیں، لیکن ایک شخص فارغ بیٹھا ہے اور کچھ نہیں چنتا۔ اس کے پاس جا کر سلام کیا اور اس سے پوچھا کہ یہ لوگ کیا چن رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ جو لوگ کچھ صدقہ، دعا، درود وغیرہ کر کے اس قبرستان والوں کو بھیجتے ہیں، اس کی برکات سمیٹ رہے ہیں۔ میں نے کہا تم کیوں نہیں چنتے؟ اس نے کہا کہ مجھے اس وجہ سے استغنا ہے، فلاں بازار میں حلوے کی ایک دکان ہے جس پہ حلوہ بیچتا ہے، وہ روزانہ مجھے ایک قرآن شریف پڑھ کر بخشتا ہے۔ میں صبح اٹھ کر اس بازار میں گیا، میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو حلوہ فروخت کر رہا ہے اور اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں۔ میں نے پوچھا تم کیا پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں روزانہ ایک قرآن پاک ختم کر کے اپنے والد کو ہدیہ پیش کرتا ہوں۔ اس قصہ کے کافی عرصہ بعد میں نے پھر ایک مرتبہ اس قبرستان کے آدمیوں کو اسی طرح چنتے دیکھا اور اس مرتبہ اس شخص کو بھی چنتے دیکھا جس سے پہلی مرتبہ بات ہوئی تھی۔ پھر میری آنکھ کھل گئی، مجھے اس پر تعجب تھا۔ صبح اٹھ کر پھر میں اسی بازار میں گیا، تحقیق سے معلوم ہوا کہ اس لڑکے کا انتقال ہو چکا ہے۔ حضرت صالح مروی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جمعہ کی شب میں آخر رات میں جامع مسجد جا رہا تھا کہ صبح کی نماز وہاں پڑھوں۔ صبح میں دیر تھی، راستے میں ایک قبرستان تھا، میں وہاں ایک قبر کے قریب بیٹھ گیا۔ بیٹھتے ہی میری آنکھ لگ گئی، میں نے خواب میں دیکھا کہ سب قبریں شق ہو گئیں اور مردے نکل کر ہنسی خوشی باتیں کر رہے ہیں۔ ان میں ایک نوجوان بھی قبر سے نکلا جس کے کپڑے میلے اور وہ مغموم سا ایک طرف بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر میں آسمان سے بہت سے فرشتے اترے جن کی ہاتھوں میں خوان تھے، جن پر نور کے رومال ڈھکے ہوئے تھے۔ ہر شخص کو ایک خوان دیتے اور جو خوان لے لیتا تھا وہ اپنی قبر میں چلا جاتا تھا۔ جب سب لے چکے تو یہ نوجوان بھی خالی ہاتھ اپنی قبر میں جانے لگا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا بات ہے، تم اس قدر غمگین کیوں ہو اور یہ خوان کیسے تھے؟ اس نے کہا کہ یہ خوان ان کے ہدیے تھے جو زندہ لوگ اپنے اپنے مردوں کو بھیجتے ہیں، میرے کوئی اور تو ہے نہیں جو بھیجے گا۔ ایک والدہ ہے مگر وہ دنیا میں پھنسی ہوئی ہے، اس نے دوسری شادی کر لی، وہ اپنے خاوند میں مشغول رہتی ہے، مجھے کبھی بھی یاد نہیں کرتی۔ میں نے اس سے اس کی والدہ کا پتہ پوچھا اور صبح کو اس پتہ پر جا کر اس کی والدہ کو پردے کے پیچھے بلایا اور اس سے اس کے لڑکے کے بارے میں وہ خواب سنایا۔
تو اس عورت نے کہا، بے شک وہ میرا لڑکا تھا، میرے جگر کا ٹکڑا تھا، میری گود اس کا بستر تھا۔ اس کے بعد اس عورت نے مجھے 1000 درہم دیے کہ میرے لڑکے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اس کو صدقہ کر دینا، اور میں آئندہ ہمیشہ اس کو صدقہ اور دعا سے یاد رکھوں گی، کبھی نہ بھولوں گی۔ حضرت صالح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر خواب میں اسی مجمع کو اسی طرح دیکھا، اور اس نوجوان کو بھی بڑی اچھی پوشاک میں بہت خوش دیکھا۔ وہ میری طرف دوڑا ہوا آیا اور کہنے لگا، صالح رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے، تمہارا ہدیہ میرے پاس پہنچ گیا۔ اس قسم کی ہزاروں واقعات کتب میں موجود ہیں، بعض اس سے پہلی حدیث میں بھی گزر چکے ہیں۔ بس اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد مرنے کے بعد بھی میرے کام، تو اس کو چاہیے کہ اس کو نیک اور صالح بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، کہ یہ حقیقت میں اولاد کے لیے بھی خیرخواہی ہے اور اپنے لیے بھی کارآمد ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ زید رضی اللہ بن اسلم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے اہل و عیال کو کس طرح آگ سے بچائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو ایسے کاموں کا حکم کرتے رہو جس سے اللہ جل شانہ راضی ہوں، جن سے اللہ رب العزت راضی ہوں، اور ایسی چیزوں سے روکتے رہو جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزیں ہیں، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ میں ان چیزوں پر قسم کھاتا ہوں۔ اول یہ کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اس لیے خوب صدقہ کیا کرو۔ دوسرا یہ کہ جس بندے پر کوئی ظلم کیا جائے اور وہ اس کو معاف کر دے تو اللہ جل شانہ قیامت میں اس کی عزت بڑھاتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ نہیں کھولتا کوئی بندہ سوال کے دروازے کو مگر اللہ تعالیٰ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، پس تم صدقہ کیا کرو۔ کم نہ ہونے کا مطلب بظاہر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل بہت جلد ظاہر کر دیتے ہیں،